اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کسی میرے اسٹوڈنٹ نے کہہ لیں یا میری بیٹے میں سے کسی نے کہہ لیں مجھ سے نا فرمائش کی تھی کہ مجھ سے نا سورہ مجادلہ کی تفسیر آپ سمجھائیں. تو مجھے بھی ظاہری بات ہے کسی سے سیکھنی پہلے پڑتی ہے. جو پہلے کوئی یاد کیا ہوتا ہے اس کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے. تو ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر سراج صاحب کا بھی کھول لیتا ہوں. تو جو مجھے آتا ہے میں انشاءاللہ جو اللہ پاک نے مجھے سکھایا ہے وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. سورہ مجادلہ میں جی پہلے میں آپ کو اس کا مین جو ہے نا مجادلہ مجادلہ جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے جدل سے, جیم دال اور لام سے. جدل کہتے ہیں نا اردو میں جنگ و جدل کہتے ہیں جنگ کو یا بحث. جنگ و جدل, جنگ ہوتا ہے لڑائی, جدل ہوتا ہے بحث و مباحثہ جدل. تو قرآن پاک میں جگہ آپ کو پتہ ہے ایک آیت آتی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کے رستہ کی طرف بلاؤ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, وجادل یہ لفظ آ گیا ہے جادل, اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو, بحث و مباحثہ کرو, باللتی ہی احسن, بڑے احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے. اگر کسی سے بحث کرنی ہی پڑ جائے پہلے تو بڑی حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ, اچھے طریقے کے ساتھ, تو اچھی نصیحت کے ساتھ. لیکن اگر کوئی بندہ بحث و مباحثے سے اتر ہی آئے تو مجادلہ کرو بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ. تو یہ مجادلہ آپ کو اس سے صورت کا آپ کو نام یاد رہے گا. جدل بحث کرنا, جیسے اردو میں جنگ و جدل, تو اس سے بنا مجادلہ آپس میں بحث و مباحثہ کرنا. مجادلہ یہ عربی میں آپ کو میں زیادہ اس بحث میں نہیں ڈالنا چاہتا, یہ زیادہ آپ کو آپ اس میں نا وہ کنفیوز نہ ہو جائیں. عربی میں نا یہ باب ہوتے ہیں, یہ آتا ہے باب مفعلہ سے. جیم دال یہ نا سمجھ لیں ڈائی ہے. باب مفعلہ جیم, یہ تین جو ہے نا حرف جیم دال اور لام, اس کو اگر مفعلہ باب مفعلہ والے ڈائی میں ڈالیں گے نا تو یہ بن جائے گا مجادلہ, مجاہدہ, مقاتلہ. ایسے اس میں ڈال مقاتلہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا, آپس میں لڑائی کرنا. مجاہدہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرنا. اسی طرح مجادلہ آپس میں بحث مباحثہ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ اس باب مفعلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپس میں مل کر چلو میں اتنی تمہید کافی ہے. تو اس میں سورت شروع ہوتی ہے, اس میں آ کے بہت مضامین ہیں آگے. تو شروع یہ یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک صحابیہ, شاید ان کا نام تھا خولا, آگے پڑھ لیں گے, ڈاکٹر سراج صاحب کی بیان القرآن میرے ہاتھ میں ہے, تفصیل اس میں پڑھ لیں گے. خولا, شاید خولا تھا ان کا نام. تو وہ صحابیہ تھی, ان کے خاوند ذرا بوڑھے ہو گئے تھے, وہ شاید خود بھی بوڑھی ہوں گی, لازمی بات ہے. تو خاوند بوڑھے ہو گئے تھے, بوڑھا بندہ ظاہری بات چچڑا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو ان کے خاوند نے نا غصے میں آ کے نا ان کو اپنی نا بیوی کو نا کہہ دیا کہ تم آج کے بعد میری ماں کی مانی دو. ذرا اس سے بھی سخت لفظ ہے وہ انہوں نے استعمال کر لیا, حدیث میں آتا ہے. تو وہ ابھی میرے بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. وہ حدیث میں اگر آئی تو وہ پڑھ لوں گا. ماں کی کسی عضو, ماں کا کوئی جسم کا حصہ تھا, اس کے ساتھ تشبیہ دے دی. تو ادھر رواج تھا اس معاشرے میں کہ اس وقت یہ طلاق ہی سمجھی جاتی تھی. تو وہ صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئیں
کہ اللہ کے رسول نے جو اس وقت رواج تھا اس معاشرے میں کہ اس کو طلاق سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کے آپس میں علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے. طلاق تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہتے تھے میں ظہار کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، آگے آ جائے گا اس میں قرآن پاک میں پڑھ لیں گے. تو کیونکہ پہلے کافی کا پڑھا ہوا بھی ذہن میں، جیسے اس میں بات تھا آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، باقی اس میں ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ تم لوگوں کی دونوں کی علیحدگی ہو گئی ہے، تو وہ ادھر ہی بیٹھی رہی. ابھی وہ اس وقت جو واقعات ہو رہے تھے نا، ہر کسی میں حکمت تھی، ہر کسی میں حکمت تھی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہر کسی واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم اتارنا تھا، دین مکمل ہو رہا تھا. جیسے حضرت عائشہ کا واقعہ ہوا، آپ کو پتہ وہ ہار والا واقعہ ہوا تھا. یہ سورہ نور کی آیات اتری تھی حضرت عائشہ کی شان میں، اور جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور پھر وہ تیمم کا جو حکم آیا تھا قرآن پاک میں ہے، تم اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں وغیرہ پر وہ پاک مٹی کا وہ تیمم کر لیا کرو، قصد کر لیا کرو. اور بھی کئی احکامات چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے تھے اس طرح، تو ان کے واقعات ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا. تو اللہ نے اس واقعے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینا تھا کہ یہ مسئلہ ہو جائے تو کیا اس کا حل ہے. تو اس واقعے سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے، اور آگے اس میں جا کے کئی مضامین اور کئی احکامات اور کئی اور چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں. مین جو اس میں ہے نا، اس میں وہ اس صورت کا نام اس وجہ سے پڑا ہے مجادلہ. وہی ہم شروع کرتے ہیں. یہ 28ویں پارے کی نا یہ پہلی صورت ہے، سورہ مجادلہ. یہ بیان القرآن کے ہے میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 163 پہ ہے، 163 پہ. بیٹا اگر کہیں زیادہ میں ڈیٹیل میں چلے جاؤں، آپ کو بوریت محسوس ہو تو لازمی مجھے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے. بول پڑنا ہے بابا آپ زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہو، یا نا ہم بوریت محسوس کر رہے ہیں، آپ آگے پڑھیں، ٹھیک ہے. تو یہ اب میں قرآن پاک کا پہلے ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھا جی یہ شروع اعوذ باللہ. اچھا یہ آپ کو بتا دوں، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے لازمی ہم لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، وہ بھی لازمی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے جب قرآن پڑھو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو لازمی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے. وہ اعوذ باللہ پڑھنی بہت ضروری ہے. بسم اللہ بعد میں پڑھنا پڑھ لے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنی لازمی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ اپنی نا جو کوشش کرتا ہے. تو یہ آگے چلو شروع کرتے ہیں. اب اصل ہم اس پہ صورت پہ آتے ہیں. شروع رہی قد سمیع اللہ. قد سمیع اللہ، اللہ سمیع سماعت سے، سامیہ سماعت سننا. قد سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ سن چکا، اللہ تعالیٰ نے سن لی. یہ جب یہ فعل ماضی ہے، سامیہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، سامیہ. یسمعو ہوتا ہے سن رہا ہے یا سن لے گا. سامیہ یسمعو، یہ سامیہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اب سامیہ کے ساتھ اگر قد آ جائے نا پہلے، قد سامیہ، قد اب آ رہا قد سامیہ، اس کو ہوتا ہے یہ کام ہو چکا ہے. قد سامیہ اللہ تعالیٰ تو سن چکا، اللہ تعالیٰ نے تو سن لی. ایسے جب نماز کھڑی ہوتی ہے مسجد میں، آپ بچیاں تو جاتی نہیں ہیں مسجد میں، مرد لوگ جاتے ہیں، تو جب نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو اس وقت تکبیر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی، اب نماز پڑھنے لگے، قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے. تو وہی چیز قد سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی، اللہ تعالیٰ نے سن لی. کیا سن لی؟ قول التی، قول کہتے ہیں بات کو. قال اللہ نے کہا، قال قرآن میں کہا ہے، قال اللہ، قال الرسول کا بار بار ہوتا ہے. تو قال وہ ہے، اور قول بات. قول التی اس عورت کی بات، تجادلو کا جو آپ سے تجادلو کا جھگڑا کر رہی تھی. وہ مجادلہ لفظ، مجادلہ یہاں پہ لفظ ملتا ہے، تا آ گیا نا تجادلو کا، یہاں پہ تا آ گیا تو کے لیے، جادلو کا آخر میں جو کاف اور کار ہے، اللہ کہا ہے تجھ کے لیے.
تو یہ ابھی آپ عربی گرامر میں نہ جائیں، میں بھی کنفیوز ہو جاؤں گا، آپ بھی ہو جائیں گے. تجادلو کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے جو ہے شوہر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی. اب ہم ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سراج صاحب ترجمہ کیا ہے، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا آ رہا ہے، اب یہ ایک آیت پوری نہیں ہوئی. اچھا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یسمعو، اللہ تعالیٰ یسمعو، پھر وہی لفظ آ رہا ہے. سامیہ پہلے ہم نے پڑھا، قد سمیہ، یہ ہو گیا ماضی میں سامیہ. وہی ایک آیت میں دو ہی، ماضی بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا. سامیہ ماضی میں سنا، اب اللہ یہ مضارع آ گیا. یسمعو سامیہ، یسمعو آیت میں آ گیا، یسمعو بھی آ گیا. واللہ اللہ تعالیٰ یسمعو سن رہا ہے، واللہ یسمعو اور اللہ سن رہا ہے. تحاورکما تم دونوں کی باتیں. یہ تحاورکما یہ لفظ ادھر بھی ہے سورہ کہف میں، آپ بتاؤ کہاں ہے. قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، یحاورہ آیا نا وہاں، جیسے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں محاورہ، محاورہ پتہ ہے محاورہ، ادھر سورہ کہف میں آیا وہو یحاورہ، قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ. محاورہ لفظ ملتا جلتا ہے نا. قال لہ سورہ کہف میں آپ کو آتی ہے، پڑھتے ہیں نا آپ، تو ادھر سورہ کہف میں آتا ہے قال لہ صاحبہ، اس کے ساتھی نے اس کو کہا. وہ جو جہاں پہ دو باغ والوں کا ذکر ہے، ایک کو بہت اللہ نے بہت دولت دی تھی، باغ دیے تھے، ایک ایمان والا تھا لیکن اس کے بعد ہاں، تو قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، اور دونوں آپس میں سمجھ لو محاورے بازی کر رہے تھے، ہماری زبان میں کہہ لو، یا باتیں کر رہے تھے. تو وہی لفظ تو تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، تم دونوں کی باتیں، وہی لفظ آ رہا ہے. وہو یحاورہ، وہو یحاورہ، یہاں آ رہا ہے تحاورکما. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سمیع. سامع ہوتا ہے سننے والا، سامع سننے والا، سمیع ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سننے والا، ہر چیز کا سننے والا. سامع سننے والا، سمیع اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ، یعنی کہ اس میں جب وہ نا، جیسے ہم الرحیم نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، وہی لفظ ہے سمیع. سامع سننے والا، سمیع بہت زیادہ سننے والا. تو بصیر خوب سب کچھ دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا. ٹھیک ہے، مزہ آیا؟ ٹھیک ہے، بوریت تو نہیں ہوئی؟ پکی بات ہے. تھوڑی سی یہ پڑھ دوں یہاں پہ ڈاکٹر سرار صاحب کی. اچھا جی، اب میں ڈاکٹر سرار صاحب کا ترجمہ بھی میں نے پڑھ دیا، تو اب میں اسی آیت کا جو ڈاکٹر سرار صاحب نے جو تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قد سمیع اللہ کے معنی یہاں محض سن لینے کے نہیں، بلکہ قبول کر لینے اور فریاد رسی کرنے کے ہیں. فریاد رسی یعنی کہ جو اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معنی فریاد رسی پتہ ہے معنی کیا ہے؟ فریاد رسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فریاد اس کی دعا سن لی. فریاد ہوتا ہے کسی کو بڑے درد سے پکار ہے، میری اللہ تکلیف دور کر دے، ایکسیپٹ کر لیا. ہاں، تو یہ آیت جو ہے نا، یہ آ گیا لفظ ظہار. یہ ایک ٹرم ہے، ایک فقہ کی ٹرم ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک ٹرم ہوتی ہے فقہ کی ٹرم ظہار، یہ اس کے بارے میں آیت ہوتی تھی. یہ ظہار کے معاملے کا ذکر ہے. ظہار، یہ ظہار کے معاملے کا ذکر ہے جو ایک صحابی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے درمیان پیش آیا. کسی شخص کا، یہ بیٹا میں آگے نہیں پڑھ رہا،
تو یہ آگے میں اسکپ کر رہا ہوں. تو یہ آپ کو کہ تھوڑا بہت میں ٹچ دے ہی دیا نا. کوئی آدمی کہہ دے تم میری ماں کی طرح ہو یا ماں کے کسی جسم کے کسی حصے کی طرح ہو, اس کو اظہار کہتے ہیں, مثلا آپ سمجھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2-3 لائنیں میں اسکپ کر دی ہیں. تو باقی ڈاکٹر سرار صاحب کی تفسیر ہی پڑھ رہا ہوں, 2-3 لائنیں اسکپ کر کے میں آگے لائن پہ آ رہا ہوں. عربوں کے ہاں اس کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے تھے, یہ بھی ہے زمانہ جاہلیت. زمانہ جاہلیت یعنی کہ جو اسلام سے آنے سے پہلے کا زمانہ. زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. اب بند کرنا.